السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 23۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ مریض کے پاس بیٹھتے ہیں جو قریب المرگ ہے تو اسے صدقہ دینے کی وصیت اگر وہ کرتا ہے تو اسے یہ رائے دینی چاہیے کہ وہ صدقہ اتنے ہی مال سے کرے کہ پیچھے اس کی اولاد تنگ نہ ہو، نادار نہ رہ جائے۔ یعنی باپ نے تو مرتے وقت صدقہ کر دیا اور پیچھے اولاد جو ہے وہ محتاج ہو کر رہ گئی۔ سیدھی سی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مرنے والے کی اولاد سے حسن سلوک کے ساتھ کلام کرے جیسا اپنی اولاد سے کرتا ہے، یعنی وہ مرنے والے کی اولاد کے متعلق بھی ایسی ہی سوچ رکھے جیسے وہ اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے۔ آگے آیت نمبر 24 میں ہے کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ آگ کھانی، کیونکہ وہ سبب عذاب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت یتیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں اور ان کے منہ اور ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور ان کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے، دنیا میں ناحق کھاتے تھے۔ آیت نمبر 25 میں ہے کہ ورثہ کے متعلق حکم آیا ہے کہ آیت نمبر 26 میں بھی ہے کہ اگر میت نے لڑکے اور لڑکیاں پیچھے چھوڑی تو لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملے گا۔ آیت نمبر 29 سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میت نے ایک اکیلا لڑکا وارث چھوڑا تو کل مال بیوی کا حصہ نکال کر باقی لڑکے کا ہی ہوگا۔ اگلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ ماں یا بیوی کا حصہ نکال کر باقی مال کی تقسیم کی جائے۔ آیتوں میں بھی اگلی چند آیتوں میں بھی اسی طرح کا حکم ہے، یعنی ورثہ اور ترکہ کے بارے میں، اور وراثت کی تقسیم کیسے کی جائے۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ بیوی کا حصہ 1/4 ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ بیویاں اگر ایک سے زیادہ ہیں یعنی کہ 10 بھی ہیں تو 1/4 میں برابر کے حصے دار ہوں گی، یعنی مال کا 1/4 حصہ نکال کر سب بیویوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 39 میں بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کس طرح تقسیم کی جائے گی، تفصیل سے بیان ہے جو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جس نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا وہ جنت کے باغوں میں رہے گا، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 40 میں بدکار مرد اور عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت بدکاری کرتی ہے اور 4 شہادتیں مل جاتی ہیں کہ وہ بدکار ہے، یعنی شہادتیں بھی 4 مردوں کی، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو تاکہ وہ بدکاری سے باز آ سکیں۔ آیت نمبر 42 میں ہے یہاں تک انہیں بند رکھو کہ انہیں موت اٹھا لے، یعنی ان کی مرنے تک، یا اللہ جب تک ان کے لیے کچھ راہ نہ نکال دے، یا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اور تم میں سے جو مرد ایسا کام کرے یعنی زنا کرے یعنی بدکار ہو ان کو ایذا دو۔ یہاں ایذا کا مطلب کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی جوتیاں مارو یا شرم دلاؤ۔ زنا کی سزا کا حکم یعنی کوڑے مارنا، سنسار کرنا، یعنی زانی اور زانیہ کا حکم سورہ نور میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، آنے پر تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 44 میں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے تو وہ انہی کی ہوگی جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں اور پھر احساس ہونے پر فوری توبہ کر لیں گے۔ آیت نمبر 46 میں ہے کہ ایسوں پر اللہ نے اپنی رحمت سے رجوع کیا، بے شک اللہ حکمت والا اور علم والا ہے، اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ مانگتے ہیں۔ لیکن جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہوتا، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ کہے کہ اب میں نے توبہ کی، یعنی جب موت کا وقت قریب آ گیا، گناہ کی طاقت رب تعالیٰ نے چھین لی یا گناہ کرنے کی سخت ہی باقی نہ رہی، تو اس وقت اگر اس نے توبہ کی تو اگر وہ کہے کہ میں نے گناہوں سے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اور کافروں کی جو کفر پر ہی مرے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ وقت موت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں۔ آیت نمبر 50 میں ہے کہ مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو۔ شان نزول زمانہ جہالیت میں لوگ مال کی طرح اپنے عزیز و قارب کی بیویوں کے بھی مالک بن جاتے تھے اور بے مہر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے تھے، یا کسی اور کے ساتھ شادی کرا دیتے اور حق مہر خود رکھ لیتے، یا انہیں قید میں رکھتے کہ جو ورثہ انہوں نے پایا ہے وہ ان کو دے دیں، اگر وہ نہ دیتی تو وہ قید ہی رہتی، مرنے تک وہ ان کی قید میں ہی رہتی اور ان کے ظلم و ستم سہتی۔ ان کے مرنے کے بعد
وہ اس ورثہ کے یعنی جائیداد وغیرہ کے مالک بن جاتے۔ غرض یہ کہ عورتیں پوری طرح سے ان کے ظلم ستم کا شکار رہتی تھیں، جس طرح چاہے وہ ان کے ساتھ سلوک رکھتے تھے، اور عورتیں مجبور اور بے کس ہو کر رہ گئی۔ اسی رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ اور دیکھیں پھر بھی اکثر عورتوں کو یہ کہتے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 51 میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہے، اس لیے اس سے بدسلوکی کرتا ہے کہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا چھوڑ دے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ اور ایک قول کے مطابق ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجعت کرتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح کے عورت کے معلق رکھتے، نہ تو وہ ان کے پاس آرام پاتی، نہ وہ کسی اور کے پاس ٹھکانہ کر سکتی۔ اس آیت میں ان مردوں کو منع فرمایا گیا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، مجھے دیجیے اجازت، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ خدا حافظ۔